اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاء اہل سنت کے براہ راست سلسلے میں ایک مرتبہ ہم پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بدھ کی صبح ہمارا ہونے والا یہ سلسلہ بالخصوص بیرون ملک کے ناظرین کے لیے، بالعموم پاکستان کے ناظرین کے لیے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کے کالز بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، لہٰذا اگر آپ کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے میسج کر سکتے ہیں، آڈیو میسج کر سکتے ہیں، یوں ہی آپ ٹیکسٹ میسج بھی ہمیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت کے اندر آپ کا سوال شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی ہمارے سلسلے کا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے اور ہم تعلیم سے متعلق ہی گفتگو کر رہے ہیں، ایجوکیشن سے متعلق مسائل کے اوپر ہی آپ کو احکام شریعت، احکام اسلام سے آگاہ کر رہے ہیں، کیونکہ بالخصوص یہ ٹائم ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک نئے تعلیمی اکیڈمک ایئر کے آغاز کا ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس حوالے سے والدین سوچ و بچار کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو اسکول چینج کروانا ہوتا ہے تو وہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے، اور دیگر تعلیمی زاویوں سے بندہ جو ہے وہ اکیڈمک ایئر جب نیا شروع ہوتا ہے، پرانا ختم ہوتا ہے، تو اس وقت بہت سارے فیصلے کر رہا ہوتا ہے اپنی اولاد سے متعلق۔ خود جو اولادیں بڑی ہیں اور وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو وہ بھی اس کے بعد بہت ساری باتیں جو ہے وہ زیر غور لا رہی ہوتی ہیں کہ اب یہ کورس کمپلیٹ ہو گیا تو اب آگے کیا کرنا چاہیے، کیریئر پلاننگ کس چیز کے اندر کرنی چاہیے۔ تو اسی لیے ان دنوں کے اندر ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اسی سلسلے کے اندر ایک اہم مسئلے کی طرف جو ہے وہ توجہ رکھنا بے حد ضروری ہے، جس کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی، وہ ہے نابالغ بچوں کا مال۔ جی ہاں، اگر والد اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ چیز خریدتے ہی بچوں کی ملکیت ہو جاتی ہے، کیونکہ والد جو ہے وہ بچوں کا ولی ہے، سرپرست ہے، جس کو شریعت مطہرہ جسے سرپرست قرار دیتی ہے، ولی قرار دیتی ہے، جس سے متعلق احکامات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جب وہ بچوں کے لیے خریدے گا تو وہ بچے اس کے مالک ہو جائیں گے کہ بچوں کی نیت سے ہی وہ خرید رہا ہے، کیونکہ کوئی اور شخص اگر نابالغ بچوں کو مال دیتا ہے تو بچے کی ملکیت میں وہ مال اس وقت آتا ہے جب کہ اس کا ولی قبضہ کر لے، اور ولی باپ ہوتا ہے، اول ولی جو ہے وہ باپ ہی ہے۔ تو مثال کے طور پہ ماموں نے کوئی گفٹ جو ہے وہ بچے کو دیا، تو اب جب بچے کے باپ نے قبضہ کر لیا، نابالغ بچے کے باپ نے، تو وہ بچے کی ملکیت میں داخل ہو گیا۔
اور بچے کی ملکیت میں جو چیز داخل ہو جائے تو اب اسے آپ کسی دوسرے کو تحفتاً نہیں دے سکتے، کیونکہ بچے کو اس بات کا اختیار نہیں ہوتا۔ بلا ضرورت بیچ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ بچے کی ملکیت ہے۔ ہاں اگر وہ ضرورت سے زائد ہے اور اب اس کے خراب وغیرہ ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں بھی مفت میں کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے، بلکہ آپ کو خریدنا ہوگا یا اس کو آگے بیچنا ہوگا، اور وہ بھی مارکیٹ ویلیو کے اوپر بیچنا ہوگا۔ اب عمومی طور پر جب نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے تو بچے کے لیے کتابیں خریدی جاتی ہیں اور دیگر اسٹیشنری کا جو ہے وہ سامان خریدا جاتا ہے۔ پھر جب سال کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم پرانی کتابیں کسی اور کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں، ڈونیٹ بھی کر دیتے ہیں، یا جو ہے وہ اپنے ہی بچوں میں سے کسی چھوٹے بچے کو جو ہے وہ دے دی جاتی ہیں۔ تو اگر وہ چیزیں پہلے بچے کی ملکیت ہو گئیں، نابالغ بچے کی، الحمدللہ اس کی ملکیت ہو گئیں، تو اب آپ اسے آگے نہیں دے سکیں گے۔ لہٰذا اس موقع پر احتیاط یہ کرنے کی حاجت ہے کہ جب والدین بچوں کے لیے یہ مال خریدیں تو بچے کی نیت سے نہ خریدیں کہ بچے کے لیے خرید رہا ہوں، بلکہ خریدتے وقت خاص طور پر یہ نیت کریں کہ یہ میں اپنی ملک پر خرید رہا ہوں۔ زبان سے اس کا اظہار ضروری نہیں ہے، دل میں جو ہے وہ نیت کافی ہے۔ تو اگر اس طور پر خریدیں گے کہ میں جو ہے وہ اپنی ملکیت پر خرید رہا ہوں، یہ نیت کر لیں گے خریدتے وقت، اور بعد میں اس چیز کو استعمال کے لیے بچے کو دے دیں، تو اس میں بہت ساری چیزوں میں آسانی ہو جائے گی۔ اسکول میں بھی بچے آپس میں چیزیں جو ہے وہ شیئر کر کے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ آپ کو سہولت ہوگی کہ آپ کی ملکیت والا مال تو دیگر بچے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اجازت دے دیں گے، لیکن اگر بچے کی ملکیت والا مال ہوگا تو پھر اسے آپ استعمال کرنے کے لیے کسی دوسرے کو نہیں دے سکیں گے۔ تو لہٰذا کتابوں کی خریداری میں، اسٹیشنری کی خریداری میں، یوں ہی اور دیگر بہت ساری چیزوں کی خریداری کے اندر جو ہم اپنے نابالغ بچوں کے لیے خریدتے ہیں، اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ والدین جو ہے وہ پرچیزنگ کے وقت، اور والدین سے مراد والد ہیں کہ والد خریدیں گے تو یہ احکام جو ہے وہ ہوں گے۔ ہاں اگر والد نے کسی کو وکیل بنا کر کہا کہ تم جو ہے وہ خرید کے لے آؤ، تو پھر جو ہے وہ یہی احکام جو ہے وہ ہوں گے کہ جب والد یا اس کے وکیل کا قبضہ ہو جائے گا تو وہ بچے کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جہاں ایسا نہیں ہے، باپ نہیں ہے یا باپ نہیں خریدتے اور ان کی اجازت سے بھی نہیں خریدا جاتا، ماں یا بچہ کسی اور کے گھر پر جو ہے وہ پرورش پا رہا ہے اور وہ خریدتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ احکامات نہیں ہوں گے۔ لیکن عمومی صورتحال یہی ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ یوں ہی اب جو بچے کی پرانی کتابیں ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ کیا بچے کے بالغ ہونے تک جو ہے وہ انتظار کیا جائے؟ تو اب اگر وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس وقت تک رکھی جائیں گی تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا، بلکہ اور الٹا نقصان ہو جائے گا کہ آج اگر ان کتابوں کو بیچ کر 4 پیسے مل رہے ہیں تو کل یہ بھی نہ ملیں گے، تو یوں بچے کے مال میں بچے کو لاس ہوگا۔ تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ والد جو ہے وہ ان کتابوں کو مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے خود خرید لے یا آگے کسی اور کو بیچ دے، اور وہ جو پیسے آئیں وہ پیسے بچے کی ملکیت والے مال میں شامل کر دیں۔ اب یہاں پر والدین کی جانب سے جو ہے وہ عموماً ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب بچے کے سارے اخراجات ہم کریں اور جو بچے کا مال ہے اس کو آپ کہتے ہیں اٹھا کے ایک سائیڈ میں رکھ دیں۔ تو جو بچے کا مال ہے وہ بچے کے ضروری اخراجات کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر آپ بچے کے مال سے بچے کی کتابیں یا اس طرح کی چیزیں خریدیں گے تو وہی مسئلہ رہے گا کہ پھر جب ان چیزوں کا استعمال ختم ہوگا اس بچے کے اعتبار سے، تو اب وہ چیزیں بھی بچے کی ملکیت میں باقی رہیں گی۔ تو اس کا ایک بہتر حل یہ ہے کہ بچے کے جو اس طرح کے پیسے ہیں ان کو آپ ان اخراجات میں استعمال کر سکتے ہیں جو کہ سروسز کی مد میں ادا کیے جاتے ہیں، جیسے اسکول کی فیس ہے یا وین کی فیس ہے یا مدرسے کی فیس ہے۔ تو اب اگر آپ ان فیسز کے اندر بچے کے مال سے ادائیگی کر دیں گے تو ایسی صورت کے اندر یوں اخراجات بچے کے مال سے یہ والے کر بھی سکیں گے آپ، اور ان اخراجات
کے ذریعے سے بچے کا وہ مال بھی جو ہے وہ کنزیوم ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا، اور یوں والدین پر برڈن بھی نہیں پڑے گا۔ تو یہ ایک پہلو ہے کہ بعض والدین تو ٹھیک ہے جمع کرتے ہیں بچوں کے لیے کہ اچھی بات ہے، بچے بالغ ہو جائیں تو پھر انہیں جو ہے وہ ان کی تمام ملکیت والا مال دے دیا جائے، لیکن بعض والدین کے لیے جو ہے وہ آزمائش کا سامنا بھی ہوتا ہے، تو یوں وہ بچے کا مال ان چیزوں کے اوپر سروسز والی صورتوں میں خرچ کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ سروس جو ہے وہ جائز ہونی چاہیے، کسی قسم کی ناجائز سروس میں خرچ نہیں کر سکتے۔ مثلا بچہ گیم کھیل رہا ہے، بچے کے گیم کے اوپر جو ہے وہ پیسے لگا دیے گئے تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ یوں ہی اس موقع کے اوپر خریداری کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ بچے کے لیے جو چیزیں خریدیں ان کو تصاویر سے پاک خریدیں، کہ اس پر جاندار کی تصاویر نہ ہو، کیونکہ جاندار کی تصاویر بنانا بھی گناہ ہے، ان کو تعظیم کے ساتھ رکھنا بھی جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا جاندار کی تصاویر والے جو ہے وہ تھرموس ہیں، لنچ باکس ہیں، بیگز ہیں، بکس کے ریپرز ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، تو ان میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جاندار کی تصاویر والی چیزیں استعمال نہ کی جائے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ جی کالز دیجیے۔ محمد علی رضا طارق فرانس کے شہر پیرس سے عرض کر رہا ہوں، کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ عالم کورس کرنا ضروری ہے؟ جی، عالم کورس کرنا ضروری نہیں ہے، اصل تو فرض دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہاں عالم کورس کرنا یا عالم بننا، دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ عالم بننا یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر شہر میں ایک بھی جو ہے وہ بن گیا تو بقیہ سے جو ہے وہ یہ فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن عالم بننا جو ہے وہ ضروری تو نہیں، لیکن بہرحال بننا مفید ضرور ہے کہ علم دین جو ہے وہ اسی کے فضائل حاصل کرنے کے، اس کو سیکھنے کے فضائل جو ہے وہ احادیث طیبہ کے اندر وارد ہوئے، تو اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ تو علم دین حاصل کرنا بھی چاہیے، اپنی اولاد کو کروانا بھی چاہیے، عالم دین بھی بنانا چاہیے، درس نظامی کا کورس بھی کروانا چاہیے۔ ہاں جو ضروری ہے علم ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، وہ فرض علم ہے جس کی ہر شخص کو اپنے اپنے اعتبار سے جس علم کی حاجت پڑتی جائے اس کے مطابق اس کا دین کے احکام مسائل سیکھنا یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ جی مزید کالز۔ اللہ ہمیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، واحد ہے، اپنی صفات میں بھی واحد ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اللہ اور اللہ کے، ہم کوئی بھی کام کرتے کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، تو کیا یہ وہ شرک تو نہیں ہو جائے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو برابر کر رہے ہیں؟ یا مزید کال۔ اسلامی بہن عمرے کے لیے جائے اور کئی عمرے کرے، مثلا 2 3 4 5 10 عمرے، اب تقسیر کرتی جا رہی ہے، اب ظاہر اس کے بال چھوٹے ہوتے جائیں گے، کٹتے جائیں گے، تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، اس پر رہنمائی فرما دیجیے۔ جی مزید کال۔ محمد واجد اطاری جمن اطار چنیور سے عرض کر رہا ہوں، حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم جمعہ دن کو اگر نہیں نہا پاتے، جسم ہمارا صاف ہوتا ہے، تو وضو کرنے کے بعد پھر ہم جمعہ ادا کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جی، پہلا سوال یہ کہ کس بعض لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ جناب ہر چیز میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ کام کریں، تو کیا یہ شرک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا یہ ہرگز شرک نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ تو جس بات کا قرآن حکم دے رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول، قرآن بھی دونوں کو ذکر کر رہا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اللہ کی رضا سے جدا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو دیکھیں اطاعت رسول کی کر رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس طرح رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے،
اور یہ شرک نہیں، یوں ہی رسول کی رضا اللہ کی رضا ہے، یہ شرک ہرگز نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہے۔ تو جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یہ کم علمی کی جو ہے وہ دلیل ہے کہ دین کو پڑھا نہیں ہوتا، سنا سنایا ہوتا ہے۔ دین کو پڑھنا، نہ صرف پڑھنا بلکہ جو اس کے حقیقی عالم ہیں ان سے پڑھنا اور سمجھنا یہ ضروری ہے۔ آج کل کا دور ایسا ہے کہ ہم جو ہے وہ جب دنیاوی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کون سے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ میں اپنے بچے کو ڈلوائیں، اس انسٹیٹیوٹ کی کیا جو ہے وہ ورتھ کیا ہے مارکیٹ کے اندر، اس کے سرٹیفیکیشنز جو ہے وہ کیا ہیں۔ بڑے اطمینان کے بعد ہم اپنے بچے کو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ لگواتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم ہر ایرے غیر نتھو خیرے کے جو بھی چلتا پھرتا کوئی بات کر دے دین کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ دین کی بات کر رہا ہے تو یہ دین کی تشریح کرنے کا اہل ہے، اور ہم اس کی بات کو لے کر جو ہے وہ اپنے دلوں میں وسوسے پال ڈالتے ہیں۔ در حقیقت یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ یوں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اور ذہن بھی لوگوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا من افتى بغیر علم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ تو یہ جو اچھا فتویٰ کیا، یہ تھوڑی لکھ کر دینا ہی فتویٰ ہے، یہ جو دین کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں جن کو علم نہیں ہے، دین سے متعلق مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں، یہ فتویٰ ہی ہے۔ تو اب علم نہیں ہے اور جناب سنی سنائی باتوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپس میں باتیں کیے جا رہے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ حقیقی علم دین سیکھنا یہ ہم پر ضروری ہے، اور سیکھیں بھی کس سے کہ جو دین کو صحیح معنوں میں جانتے ہیں، جو قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہیں، حضور کی احادیث طیبہ کو پڑھتے ہیں، اور پھر حضور کی اہل بیت کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان آیات طیبات کی، ان جو ہے وہ احادیث مبارکہ کی کیا تشریحات بیان کی ہیں، خود ان کا اپنا عمل کیا تھا۔ تو یہ تینوں چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر جو ہے وہ دین مکمل واضح ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسرا سوال ہمارا یہ کہ عورت جو ہے وہ عمرہ کرتی ہے اور کثیر عمرے کرتی ہے، اب تقصیر کرتی چلی جاتی ہے تو اب وہ کیا کرے؟ اگر تو عورت تقصیر کرتی رہی حتیٰ کہ آخر میں اس کے سر پر انگلی کے ایک پورے کے برابر بھی بال باقی نہ بچے، چوتھائی سر کی مقدار میں بھی، تو اب اگر اس کے بعد وہ عمرے کرے گی تو اس کے اوپر مزید کوئی چیز لازم نہیں ہوگی، کہ تقصیر وہ ختم ہو گیا، اس کا محل ہی ختم ہو گیا کہ جب بال ایک پورے کے برابر ہی نہیں بچے تو اب تقصیر کیا کرے۔ اور حلق، عورت کو حلق کروانا جائز نہیں ہے، لہٰذا وہ عورت جو ہے وہ اب بغیر تقصیر اور بغیر حلق کے ہی احرام سے باہر آ جائے گی۔ یہ تو ہے شرعی مسئلہ۔ ہاں عورت کو کرنا کیا چاہیے؟ تو عورت کو چاہیے یہ کہ اس قدر کثرت سے عمرے نہ کرے کہ اس کے جو بال ہیں وہ کندھوں سے اوپر ہو کر مردوں سے مشابہ ہو جائیں، تو اس سے عورت کو بچنا چاہیے۔ اب اس کی بجائے کیا کریں؟ تو وہاں کی سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ طواف ہے، تو کثرت کے ساتھ طواف کرے۔ تو طواف کے اندر جو ہے وہ چونکہ احرام کی پابندیاں لازم نہیں آتی ہیں، حلق تقصیر لازم نہیں آتا ہے احرام سے نکلنے کے لیے، تو یوں وہ کثرت سے طواف کر کے جو ہے وہ بہت سارا اجر کما سکتی ہے۔ تیسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص غسل جمعہ جو ہے وہ نہیں کر پاتا تو کیا وہ نماز جمعہ ادا کر سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ادا کر سکتا ہے نماز جمعہ، کیونکہ غسل جمعہ واجب نہیں ہے، غسل جمعہ سنت ہے۔ تو اگر غسل جمعہ کسی نے نہیں کیا تو ایسی صورت کے اندر بھی وہ نماز جمعہ ادا کر سکتا ہے۔ جی مزید کال دیجیے۔ محمد وسیم عطاری چونیا سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ جو لوگ سلوار کو اوپر کی طرف سے فولڈ کر کے یا پینٹ پہنی ہو تو پینٹ کو پانچہ کی طرف سے فولڈ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ جی مزید کال۔ محمد فاروق عطاری ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ تھا، اگر کوئی بدھ کے دن ناخن کاٹے تو اس پر کیا حکم ہے؟ جی مزید کال۔ عرض کر رہا ہوں حضور، سوال یہ تھا کہ دیور کے سامنے نماز پڑھنا کیسا؟
جی، پہلا سوال جو ہے وہ ہمارا نماز سے متعلق ہے کہ شلوار یا پینٹ کو لوگ جو ہے وہ فولڈ کر لیتے ہیں، یا تو نیچے سے فولڈ کر لیتے ہیں، پینٹ عموماً نیچے سے فولڈ کرتے ہیں، شلوار کو جو ہے وہ نیفے سے جو ہے وہ اڑس لیتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ آپ کا پاجامہ یا تہبند یا پینٹ جو ہے وہ آپ کے ٹخنوں کو چھپا رہا ہو، یعنی اتنا زیادہ لمبا ہو کہ آپ کے ٹخنے اس سے چھپ رہے ہوں، تو اس سے حدیث پاک میں منع کیا گیا۔ بلکہ اگر تکبر کی نیت سے کسی نے ایسا کیا تو اس کے لیے سخت وعیدیں بھی ہیں، اور یہ ناجائز و گناہ بھی ہے، تکبر کی نیت سے کپڑا لٹکانا کہ اس سے ٹخنے آپ کے چھپ جائے۔ اور اگر تکبر کی نیت نہ ہو تو پھر بھی بہرحال بچنا بہتر ہے کہ خلاف سنت ہے۔ سنت لباس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا لباس جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو۔ اب یہ شلوار میں بھی ہے، اگر جبہ پہنتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ کے ٹخنے جو ہے وہ چھپے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اب جب نماز کا معاملہ آ جاتا ہے تو دوسری طرف ہم نماز کے مسئلے میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ نظر آتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، ولا اکف الشعر والثوب، اور بال اور کپڑوں کو نہ موڑوں۔ تو اس حدیث پاک کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ بال اور کپڑوں کو موڑنے کی نماز میں اجازت نہیں ہے۔ تو اب دو مسئلے آ گئے، ایک طرف تو جناب ٹخنے ظاہر کرنے، چھپانے نہیں ہیں، دوسری طرف کپڑا بھی نہیں موڑنا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ بھئی سنت کے مطابق لباس سلوائیں تاکہ آپ کے ٹخنے بھی ظاہر رہیں اور کپڑے بھی موڑنے نہ پڑیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو اب کیا کیا جائے؟ دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں آپس میں۔ اگر تو کپڑے موڑتے ہیں تو نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، اور اگر جو ہے وہ پائچے لٹکائے رکھتے ہیں تو بھی جو ہے وہ کراہت آتی ہے۔ تو اب علماء نے فرمایا کہ تکبر کی نیت سے پائچے لٹکانا یہ مکروہ تحریمی ہے، بغیر تکبر کے اگر ہے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے دل میں تکبر کی نیت ہے بھی تو وہ اپنی اس نیت کو ختم کرے اور اسی طرح کپڑے لٹکا کر ہی نماز ادا کر لے، موڑے نہیں، کیونکہ کپڑے موڑنا جو ہے وہ بہرحال مکروہ تحریمی ہے۔ جب مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کا تقابل ہو جائے اور دونوں میں سے کسی ایک کو ہی اختیار کرنا پڑے گا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ مکروہ تحریمی کو اختیار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے بچا جائے گا اور مکروہ تنزیہی پر عمل کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہوتا ہے، جبکہ مکروہ تنزیہی جو ہے وہ ناجائز و گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس بات کا اس طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے اس حال میں نماز پڑھی تو وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی۔ دوسرا سوال ہمارا کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنا۔ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے متعلق بعض روایات ایسی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ اس سے منع کیا گیا، لیکن ان روایات کی صحت میں بھی جو ہے وہ کلام ہے۔ بہرحال بدھ کے دن ناخن کاٹنا جائز ہے، البتہ بچنا بہتر ہے ان روایات کی وجہ سے۔ ہاں اگر کسی شخص نے ناخن نہیں کاٹے اور بدھ کا دن اتنے دن تک نہیں کاٹے کہ 39 ڈیز جو ہے وہ گزر گئے اور ناخن نہیں کاٹے، اور بدھ کا دن جو ہے وہ اب 40 جو ہے وہ ڈے ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر وہ بدھ کے دن بھی ناخن کاٹ لے۔ کیونکہ 40 دن سے زائد جو ہے وہ ناخن نہ کاٹنا یہ گناہ ہے، تو گناہ میں پڑنے سے بہتر پھر یہی ہوگا کہ یہ بدھ والے دن بھی ناخن کاٹ، لیکن عام حالت کے اندر بدھ والے دن ناخن کاٹنے سے بچنا بہتر ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ عورت کا دیور کے سامنے نماز پڑھنا کیسا؟ دیور بھی نامحرم ہے، لہٰذا عورت کو نامحرم کے سامنے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ عورت نماز کے اندر چہرہ کھول کر جو ہے وہ نماز ادا کرتی ہے۔ پھر نماز کے اندر برقع جیسا لباس نہیں پہنا ہوتا، اپنا نارمل لباس پہنا ہوا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ لباس کے مختلف جو ہے وہ حصے نظر آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ دیور ہے یا جیٹھ ہے یا جو کوئی بھی نامحرم ہے، تو جس طرح دیگر کے سامنے نماز نہیں پڑھتی، اسی طرح دیور جیٹھ کے سامنے بھی نماز ادا نہ کرے، بلکہ جو ہے وہ ایسی جگہ پر ادا کرے جہاں پہ دیور جیٹھ سے پردہ ہو اور عورت اپنی نماز درست طریقے سے ادا کر سکے چہرے کو کھول کر۔
کچھ آپ کے میسیجز بھی ہیں، ان کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت لوہے کی انگوٹھی پہن سکتی ہے؟ جی ہاں، عورتوں کو لوہے یا دیگر دھاتوں کی انگوٹھی پہننے کی فی زمانہ علماء نے اجازت دی ہے۔ آرٹیفیشل جولری کی اجازت ہے، ہاں البتہ علماء کا اختلاف ہے، تو اس وجہ سے بچنا اس سے بہتر ہے۔ اگر کسی نے یہ انگوٹھیاں پہن کر نماز پڑھی تو نماز بھی ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ رقم ہو اور اپنا مکان نہ ہو تو کیا زکوٰۃ فرض ہوگی؟ جی ہاں، اگر آپ کے پاس اپنا مکان نہیں ہے لیکن حاجت اصلیہ سے زائد 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر جو ہے وہ آپ کے پاس رقم ہے، پیسہ ہے، تو بہرحال اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ مکان نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر زکوٰۃ ختم نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کسی کا بچہ لے کر پالنا جائز ہے؟ جی ہاں، کسی کا بچہ لے کر پالنا تو جائز ہے، لیکن فی زمانہ ہمارے ہاں اس کے اندر چند بے احتیاطیاں برت دی جاتی ہیں۔ جب کسی کا بچہ لے کر پالتے ہیں تو اسے اپنا نام دے دیتے ہیں ولدیت کے اندر، یہ جائز نہیں ہے کہ حدیث پاک کے اندر اس کو منع کیا گیا۔ لہٰذا بچہ اگر آپ لے کر پالتے ہیں تو بہرحال اس کا نام اس کے حقیقی والد کا ہی رہے گا۔ یوں ہی اگر وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو جب وہ بچہ بڑا ہوگا اور آپ نے اس کو 2.5 سال کی عمر کے اندر اندر دودھ پلا کر اس سے کوئی رشتہ جو ہے وہ قائم نہیں کر لیا رضاعت کا، تو ایسی صورت میں اس کے متعلق جو پردے کے احکام ہوں گے وہ بہرحال اپنی جگہ پر باقی رہیں گے۔ کہ اگر لڑکا ہے تو اگرچہ ماں نے اس کو بچپن سے پالا ہو، یعنی پالنے والی ماں نے، حقیقی ماں تو یہ نہیں ہے، اور اس کا کوئی اور رشتہ بھی نہیں ہے کہ یہ اس کی خالہ بھی نہیں لگتی، تو ایسی صورت کے اندر جب یہ لڑکا بڑا ہوگا تو بہرحال اس کا اس سے پردہ ہوگا۔ یوں ہی لڑکی پالی تو اب جو ہے وہ شوہر کے لیے جو ہے وہ پردہ ہوگا۔ تو جو ان احکامات کے اوپر عمل کر سکے وہی لے کر پالے، اور پھر پالنے میں بھی اس کی دینی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں۔ جی کالز۔ محمد علی رضا طاری فرانس کے شہر پیرس سے عرض کر رہا ہوں، کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ ہمیں اسکول میں مس پڑھاتی ہیں تو کیا ان سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اسکول میں مس سے پڑھنا، چھوٹے نابالغ بچے ہیں تو وہ تو مس سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو بچے بالغ ہیں یا قریب ببلوغ ہیں جنہیں مراہق کہا جاتا ہے، لڑکوں کی عمر 12 سال کی مراہق کی کہلاتی ہے، تو انہیں جو ہے وہ مس سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مس کو ایسے بچوں کو پڑھانے کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ تو پردے کے جو احکام ہیں ان کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ جو بالغ ہیں ان کے لیے تو کسی بھی صورت کے اندر جائز نہیں ہے کہ وہ ایک نامحرم بے پردہ عورت سے پڑھے، یا نامحرم بے پردہ عورت جو ہے وہ اس طرح کے بالغ بچوں کو پڑھائے۔ تو اس بات کا بھی والدین کو خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح کو ایجوکیشن کا نظام جو ہے وہ بے پردگی کی وجہ سے ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یوں ہی اگر کوئی ایجوکیشن نہیں ہے لیکن آپ کے بچے کو پڑھانے والی جو ہے وہ ٹیچر ہے اور آپ کا بچہ بالغ ہے یا قریب ببلوغ ہے تو اسے ہرگز جو ہے وہ لیڈیز سے، خواتین سے نہ پڑھوائیں۔ جی مزید کال۔ میں جی محمد عثمان بات کر رہا ہوں دبئی سے، اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ اکثر ہم جب بھی نام لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھتے ہیں، صحیح ہے، اور میں اکثر مدنی چینل پہ یہ سنتا ہوں کہ سب کے سب صلی اللہ تعالی علی محمد کہتے ہیں، تو ان دونوں میں سے کیا کہنا ٹھیک ہے اور کیا کہنا ٹھیک نہیں ہے؟ اب پلیز مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن دے دیں۔ جی مزید کال۔ سوال عرض ہے کہ بیرون ملک اٹلی میں جیسے ہم ہوتے ہیں تو وہاں پر مکان کسی کرائے پہ لیتے ہیں تو اس کی برتن اور اس مکان کو اس کو کس طرح پاک کیا جائے، اس کا سلسلہ وغیرہ۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کسی کو ادھار پہ بکری دی اس لیے کہ وہ اس کو چارہ وغیرہ کھلائے اور اس کو پالے یہاں تک کہ اس کے بچے ہو جائے، اب اس میں آدھ کیا جاتا ہے، یعنی نصف کیا جاتا ہے، تو اس طرح کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا یہ کرنا درست ہوگا؟ جی، پہلا سوال کہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پڑھا جاتا ہے، لیکن ہم مدنی چینل پر سنتے ہیں کہ
مبلغین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو کیا درست ہے کیا غلط ہے؟ دونوں ہی درست ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھیک ہے۔ تعالی کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی صفت بیان کر دی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بلند و برتر ہے، تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پڑھا جا سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جو پڑھتے ہیں وہ بھی درست ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ بیرون ملک کے اندر جب آپ جو ہے وہ گھر کرائے پر لیتے ہیں تو غیر مسلموں کے ممالک ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے اس گھر میں رہنے والا جو ہے وہ غیر مسلم ہو، وہ بسا اوقات برتنوں کے ساتھ یا بستروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ فرنشڈ مکان بھی جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی بعض سامان ایسا ہوتا ہے کہ وہ استعمال میں ہوتا ہے، جیسے اسٹو وغیرہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، فکس ہوتے ہیں، تو اب ان کو پاک کیسے کیا جائے؟ اولاً تو یہ کہ ان کو ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا، یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ سارے برتن جو ہے وہ غیر مسلموں کے استعمال کی وجہ سے ناپاک ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ کسی پر نجاست لگی ہوئی ہو، خون جو ہے وہ لگا ہوا اس طرح کا نظر آ رہا ہے، یا اور کوئی نجاست جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ ان کو ناپاک نہیں کیا جائے گا۔ ہاں البتہ ان کو پاک کر لینا، دھو لینا، یہ بہتر ہے، جی بالکل بہتر ہے، اور ان کو پاک کر لیا جائے تو پانی کے ذریعے جو ہے وہ ان کو دھو کر پاک کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی خاص جو ہے وہ تعداد ضروری نہیں ہے۔ اچھی طریقے سے اگر اسے آپ کھنگال لیتے ہیں تو وہ پاک ہونے کے زمرے میں آ جائے گا، کہ وہ یہاں پر پاک کرنا وجوبی نہیں ہے بلکہ بہتر ہے، تو آپ پانی سے ان کو دھو لیں، پھر اس کے بعد اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ ادھار پر بکری دی جاتی، ادھار پر تو نہیں دی جاتی، پارٹنرشپ میں جو ہے وہ دی جاتی ہے، تو یہ شرکت فاسدہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنا اگر کسی نے کیا ہے تو گناہ ہے، لازم ہے کہ توبہ کریں، اور جس شخص نے اس بکری کو سنبھالا ہے یا جانور کو سنبھالا ہے اس کو اس کی قیمت دی جائے گی، اجرت دی جائے گی کہ اتنا سنبھالنے والے کو جتنی عموماً مارکیٹ میں اجرت ملتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو پارٹنرشپ کا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا جائز طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں افراد ہی مل کر کوئی جانور خریدیں، پھر ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اسے پالے سنبھالے اور پھر اس کو جو ہے وہ بیچا جائے۔ اب دونوں خریدیں اس کو تو ضروری نہیں کہ دونوں کے شیئر برابر ہوں، بلکہ اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہو سکتے ہیں کہ سنبھالنے والا جو ہے وہ اپنے تھوڑے سے پیسے ملا دے اور جو اس میں نہیں سنبھال رہا وہ زیادہ پیسے جو ہے وہ ملا دے، تو اور پروفٹ آپس میں جو ہے وہ طے کیا جا سکتا ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے۔ ہاں اگر خدا نخواستہ نقصان ہوتا ہے کیپٹل میں، سرمایے میں، تو اس اعتبار سے نقصان کے اعتبار سے ہر ایک کا جتنا شیئر اس جانور میں لگا ہوا ہے اس اعتبار سے ہر ایک جو ہے وہ نقصان برداشت کرے گا۔ کچھ میسیجز کی طرف بھی جو ہے وہ ہم چلتے ہیں۔ اگر عورت اپنے شوہر سے خلا لے تو اس کی عدت کب شروع ہوگی اور کتنی ہوتی ہے؟ عورت اگر شوہر سے خلا لیتی ہے، شوہر خلا دے دیتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کی بھی عدت کے وہی احکام ہیں جو کہ طلاق کی عدت کے احکام ہیں، کہ اگر تو عورت حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش تک عدت ہوگی، حاملہ نہیں ہے، حیض والی ہے تو 3 حیض جو ہے وہ اس کی عدت ہوگی۔ عدت شروع کب ہوگی؟ جس طرح طلاق دینے سے عدت شروع ہو جاتی ہے، یوں ہی خلا جس وقت شوہر دے گا اس کے ساتھ ہی عدت کا وقت شروع ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں تو میری رائٹ آنکھ جو ہے وہ پھڑکتی ہے، کبھی ہچکی بھی آتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، باقی اس کو یوں سمجھنا کہ اس کی وجہ سے کوئی جو ہے وہ میری نماز میں مسئلہ ہے یا جو ہے وہ اس سے کچھ ہوگا تو اس سے بدشگونی لینا یہ جائز نہیں ہے۔ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ بس اوقات شیطان اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کر کے انسان کو عبادت سے دور جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں میں پڑنے کے بجائے اور زیادہ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ جی آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں۔ جی کالز دیجیے۔
میں غلام یاسین مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں کہ جمعہ کے دن عورتوں نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے گھر میں، تو دوسری اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہیں یا دوسری اذان کا انتظار کریں، اذان ہو جائے اور بعد میں نماز ادا کریں؟ اس معاملے میں شرعی رہنمائی فرما دیں، بڑی مہربانی۔ جی مزید کال۔ میرا مفتی صاحب کی خدمت میں سوال ہے کہ ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی تو نماز اونچی آواز سے تلاوت کرنی تھی، جہرن پڑھنی، اس نے آہستہ آواز سے تلاوت کی، جب رکوع جانے لگا تو اس کو یاد آیا کہ میں نے تو تلاوت اونچی آواز سے کرنی تھی، اب رکوع کرنے کی بجائے اس نے اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دی، تو یعنی ڈبل اس نے قرات کر دی، ایک آہستہ اور دوسری اونچی آواز سے۔ اب رکوع میں گیا، آخر میں سجدہ صاحب کیا اور نماز ہو گئی یا نہ ہو؟ جی مزید کال۔ میرا نام محمد زاہد ہے، میں ضلع بھاؤ نگر کے گاؤں اطراف میں رہنے والا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اب جو بچہ ماں کے فوت شدہ پیدا ہوا اس کا کیا جنازہ ہوگا؟ برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی، پہلا سوال یہ کہ عورتوں نے نماز جمعے کی پڑھنی ہے۔ اولاً تو یہ کہ عورتوں پر نماز جمعہ واجب ہی نہیں ہے، عورتیں نماز جمعہ کے دن بھی نماز ظہر ادا کرتی ہیں۔ اب نماز ظہر کب ادا کریں؟ کیا اذان ثانی کا انتظار کریں؟ یہ ضروری نہیں ہے، عورتیں جو ہے وہ اذان ثانی سے پہلے بھی نماز جمعہ ادا کر سکتی ہیں۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ جب جمعے کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد اپنی نماز ظہر جو ہے وہ ادا کریں، لیکن اگر پہلے بھی پڑھ لیتی ہیں اذان اول کے بعد بھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ امام نے جہری نماز میں سری قرات کی آہستہ تلاوت کی اور پھر رکوع میں جاتے وقت اسے جب یاد آیا تو اس نے پھر پوری دوبارہ قرات جو ہے وہ جہرن کر دی، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ امام نے اگر جو ہے وہ سورہ فاتحہ پہلے پوری آہستہ پڑھی تھی اور بعد میں پوری سورہ فاتحہ دوبارہ جو ہے وہ اس نے جہرن پڑھی تو یہ سورہ فاتحہ کا تکرار ہوا، اور سورہ فاتحہ کا تکرار جائز نہیں ہے، اور چونکہ امام نے یہ فعل جو ہے وہ جان بوجھ کر کیا تو لہٰذا اس کی یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، اس کو یہ نماز دوبارہ دہرانی ہوگی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ فوت شدہ بچے کا جنازہ ہوگا یا نہیں جو ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہی مردہ ہوا ہے؟ تو جو بچہ مردہ ہی پیدا ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ زندہ نہیں رہا، تو اس بچے کا جنازہ نہیں ہوگا، اس بچے کا جنازہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ جی، کچھ میسیجز بھی آپ کی طرف سے ہیں، انہیں ہم دوبارہ لیتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ انگلش زبان میں لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ قرآن کریم کی آیات کے ترجمے کو تو آپ انگلش میں لکھ سکتے ہیں، لیکن جو قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں انہیں انگلش کے اندر آپ نہیں لکھ سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کو نہ صرف عربی میں بلکہ عربی میں بھی رسم عثمانی میں لکھنا واجب ہے، رسم عثمانی کے علاوہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہسبینڈ کے پیسوں میں کسی کی ہیلپ کی ہسبینڈ کو بنا بتائے تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ شوہر کے پیسوں کے اندر عورت جو ہے وہ اگر تو شوہر کی طرف سے صراحتاً یا دلالتاً اجازت ہے کہ بھئی تم اتنا جو ہے وہ خرچ کر سکتی ہو تو عورت خرچ کر سکتی ہے، اگر مدد کی طرف سے صدقہ و خیرات کی اجازت ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، اور اگر اس کی اجازت شوہر کی طرف سے نہیں ہے، صراحتاً بھی نہیں ہے اور دلالتاً بھی نہیں، انڈرسٹوڈ طور پر بھی نہیں ہے، تو پھر عورت کو اجازت نہیں ہوگی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اس طرح کا کوئی بھی خرچہ کرے، تو لہذا اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم آگ کے پاس بیٹھے ہوں تو درود شریف پڑھیں تو کیا گناہ ہوگا؟ جی نہیں، درود پاک جو ہے وہ آگ کے قریب بھی اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ درود پاک کسی بھی پاک جگہ کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں اس طرح کی کوئی بھی ممانعت یا پابندی جو ہے وہ نہیں ہے کہ آپ فلاں جگہ نہیں پڑھ سکتے۔ یوں ہی ایک سوال یہ ہے کہ عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں؟ عورتوں کو مسجد میں نماز کے لیے جانا منع ہے،
عورتیں اپنی نماز گھر میں ہی ادا کریں، ان کا گھر میں نماز پڑھنا ہی افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ عورت کا میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرے۔ پھر گھر میں بھی فرمایا کہ عورت کا کھلے صحن کے بجائے برآمدے میں نماز پڑھنا افضل ہے، برآمدے کے بجائے کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ہی نماز ادا کریں۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں مدنی چینل کو دیکھنے کی اور علم دین سیکھنے کی، اپنی اولاد کو دنیاوی علم بھی شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہی رہ کر سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی